ستم شیار نہ اہل جفا کا حصہ ہوں، ستم شیار نہ اہل جفا کا حصہ ہے، ہر ایک عشق میرا سیدہ کا حصہ ہے، ہر ایک عشق میرا سیدہ کا حصہ ہے، جہاں شبیہ دریغ حسین رکھی ہے، جہاں شبیہ دریغ حسین رکھی ہے، وہ میرا گھر نہیں اب کربلا کا حصہ ہے۔ واہ 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 واہ۔ مولانا سید وفا رضی اللہ سے اور اپنے کلام سے سامعین کو صلوات محمد والی محمد۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ محمد والی محمد۔ صلی علی محمد والی محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایام تصادیق مخصوص ہے جانا
ابتدائی اعلان نظر کے بعد آغازی اعلان نظر کے بعد جو اشرے اولا ہے اس کے بعد علائی امام حسین علیہ السلام کے لحاظ سے ویسے تو شکار حضرت قرار کے یہاں پر آپ کے مستقل مجالس ازہر سے یہ کچھ وغیرہ کا اہتمام ہے، لیکن خصوصی اعتبار سے اس اشرے اعتبار کی اشرار ہے اشرے ثانی، اس میں مختلف انداز سے مجالس کا اہتمام ہے، اشروں کا اہتمام ہو رہا ہے، اور اب تو چند برس سے ہر شیعہ حضرت قرار کوشش یہ کر رہا ہے کہ عربی کا مسائل کے موقع پر وہ کسی نہ کسی طرح سرزمین کا بڑا پہنچ جائے، لہٰذا خوش قسمت اپنے لوگ اپنے قسمت پر اپنی تقدیر پر فرض کرنے کے وہ عربی کے مسائل کے موقع پر جو کا کلام ہے خوش قسمت پروردگار عالم ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم صاحب عمدہ عربی کے حسینی کے موقع پر کربلا میں ہوں اور امام حسین کے شیروں سے اللہ پہنچتا ہے۔ ویسے تو ہمارا ہر لمحہ ہاتھ اٹھا ہوا قادر ہے کہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے ہاتھ میں تعاون بھیجائی دی، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے ہاتھ میں امام حسین کا ذکر آ گیا ہمارے پاس، اور ہم زمین پر فرش ایسا بچھا کر آسمان والوں کو اپنے گھر میں مہمان بنا لیتے ہیں، اپنے گھر میں مہمان بنا لیتے ہیں، یہ اس کا شکر ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ذکر ہے، محبت اہمیت ہماری تقدیر ہے۔ نہ جانے کتنی ملتیں اور کتنے مذاہب، کتنے ادیان اور کتنے لوگ اس جہان فانی میں آپ کو نظر آئیں گے کہ جو اپنی اپنی افکار اور اپنے اپنے شعور اور اپنے افکار و روایات کے اعتبار سے پوچھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی کسی کو خدا مان رہا ہے، کوئی کسی کوئی کچھ ماننے لگا ہے، کوئی کسی کو ماننے لگا ہے۔ جہاں ایسا دور ہے، ایسے دور میں بھی ہمارے ہاتھ کے کاموں میں ہے، اور آج آپ کو اس دور میں کہیں شرم سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیعہ ہوں، آپ کی شناخت بہت اچھی ہے، آپ کی پہچان بہت اچھی ہے، اس لیے کہ آپ کے آقاؤں نے، آپ کے رہبروں نے، آپ کے رہنماؤں نے اپنی حیات کے کسی بھی شعبے میں آپ کو شرمندہ نہیں کیا ہے۔ ہر میدان میں آپ کو فضیلتی نظر آئے گی، ہر میدان میں آپ کو کمالی نظر آئے گا، ہر میدان میں آپ کو رفاقی نظر آئے گی، ہر میدان میں آپ کو بلندی نظر آئے گی، ہر میدان میں آپ کو اونچائی نظر آئے گی۔ اور اگر اہل بیت کے بعد اگر آپ اہل بیت کے غلاموں میں بھی دیکھیں گے تو آپ کے پاس ایسے اہل بیت کے غلام ہیں کہ جن کے لیے آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسی رہبر کو مانتے ہیں کہ جس نے ہمیں شہادت دی ہے، جس کے ذریعے سے لوگ خوب پہچان رہے ہیں کہ شیعہ کون ہے۔ آج اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پہچان کا طریقہ اور سامنے آ رہا ہے، ورنہ جنہوں نے اپنی شناخت اچھے چہروں کو بنانا چاہیے، پہچان اچھا چہرہ ہو تو آپ بھی اچھے ہی جانے جائیں گے، چہرہ پہچان اچھے چہرہ ہوگا تو آپ کی پہچان اچھی ہوگی۔ جنہوں نے اسامہ بن لادن کو اپنی شناخت بنایا، جنہوں نے داعش کو اپنا چہرہ بنایا، جنہوں نے ابو بکر بغدادی کو اپنا چہرہ بنایا، آج وہ دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے خامنہئی کو اپنا چہرہ بنایا، آج وہ دنیا میں عزت سے جانے جا رہے ہیں۔
تو صلوات پڑھ دو محمد صلی علی محمد والی محمد. تو میرے معزز اور محترم سامعین کرام، آپ کے ہاتھ میں دامن ہے، لہٰذا فرض کریے کہ آپ کے ہاتھ میں دامن ہے، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے تقدیر میں اور ہماری قسمت میں اہل بیت کا ذکر ہے. یہ فرش عزا ہر ایک کو نصیب نہیں ہے، یہ مجلس عزا ہر ایک کو نصیب نہیں ہے، یہ عزا و جلوس ہر ایک کو نصیب نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں فرش عزا آ گیا، لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ اب ہم اس فرش عزا کا احترام کریں، اس فرش عزا کی تعظیم کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس فرش عزا پہ صرف ہم نہیں آتے، اس پہ عرش والے بھی آتے ہیں، اس فرش عزا پہ معصومین آتے ہیں، اس فرش عزا پر اولیاء آتے ہیں، اس فرش عزا پر اوصیاء آتے ہیں، اس فرش عزا پر صدیقہ طاہرہ شہزادی عالم یار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا محمد والی محمد. اور جس مقام پر فاطمہ آتی ہو، جس جگہ پر فاطمہ آتی ہو، اور جس جگہ پر ذکر اہل بیت ہوتا ہو، اس لیے میں اکثر و بیشتر یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ایام ہے، یہ جو دن ہے، یہ ہے احیاء اسلام کے دن، احیاء دین کے دن. احیاء اسلام میں یاد ہوتا ہے، اور احیاء اسلام کے لیے یہ جہاد باللسان کی جو ہماری زبان ہے، یہ جہاد باللسان ہے. یہ جو ذاکرین اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، یہ جہاد باللسان کر رہے ہیں. مختلف انداز سے مختلف مقامات پر ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، ذاکرین اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، کربلا والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ جہاد باللسان کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں معصومین آتے ہیں، جہاں سیدہ کائنات آتے ہیں، جہاں اہل بیت آتے ہیں. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ یہاں ذکر توحید بھی ہے، یہاں ذکر پروردگار ہے، یہاں ذکر رسالت ہے، یہاں آدم کا تذکرہ بھی ہے، یہاں نوح کا تذکرہ بھی ہے، یہاں ابراہیم کا تذکرہ بھی ہے، یہاں اسماعیل کا تذکرہ بھی ہے، یہاں موسیٰ کا ذکر بھی ہے، یہاں عیسیٰ کا ذکر بھی ہے، یہاں 1,24,000 انبیاء کا ذکر ہے. صرف یہی بیان نہیں ہوتا نماز میں، یہاں صرف یہی نہیں کہ انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، یہی نہیں کہ صرف ذکر توحید ہو رہا ہے، کبھی ساتھ یہاں نماز بھی بیان ہوتی ہے، یہاں روزہ بھی بیان ہوتا ہے، یہاں حج بھی بیان ہوتا ہے، یہاں مسائل غسل بھی بیان ہوتے ہیں، یہاں مسائل زکات بھی بیان کیے جاتے ہیں، یہاں آداب معاشرہ بھی بیان ہوتا ہے، یہاں سماج کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، یہاں معاشرے کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، یہاں کریکٹر بیان ہوتے ہیں، یہاں کردار بیان ہوتے ہیں، یہاں سیرتیں بیان ہوتی ہے کہ کون سا کردار اچھا ہے، کون سا کردار برا ہے. یہاں کردار بیان ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کا مخالف ہے وہ نماز، جو مجلس کا مخالف ہے وہ نماز کا مخالف ہے، وہ حج کا مخالف ہے، وہ آدم کا مخالف ہے، وہ نوح کا مخالف ہے، وہ ابراہیم کا مخالف ہے، وہ موسیٰ کا مخالف ہے، وہ عیسیٰ کا مخالف ہے. اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، رہی بات پابندی کی مجلسوں پر، تو جب زندہ یتیم پابندی نہ لگاتے نا، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، محمد والی محمد. پروردگار ہے کہ ہمارے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، اور ہم شکر کرتے ہیں ہماری قسمت میں دامن اہل بیت ہے. بلکہ آپ تمام ملتوں سے جدا ہیں، آپ کا مقابلہ کسی ملت سے نہیں ہے، کوئی ملت آپ کے مقابلے کی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں کوئی ملت آپ کے مقابلے.
ملت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ ان رہبروں کو تسلیم کرتے ہیں، آپ ان رہبروں کو مانتے ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے بنایا ہے، خود ذات کا اماموں کو ہم نہیں مانتے، لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کو ہم نہیں مانتے، ہم انہی کو تسلیم کرتے ہیں کہ جنہیں خدا نے ہماری ہدایت کے لیے منتخب کیا تھا، اور ہم انہی کے در سے وابستہ ہیں، انہی کو تسلیم کرتے ہیں، انہی کو مانتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے ہاتھ میں دامن اہل بیت آ گئی، دامن اہل بیت، اور ہم اپنی مجلسوں میں ذکر اہل بیت کرتے ہیں، آئمہ کا دیگر مسائل میں شریعہ بیان ہوتے ہیں ان مجلسوں میں۔ ایسا نہیں ہے کہ سیرتیں اور کہیں بیان نہیں ہوتی، سیرتیں اور بھی بیان ہوتی ہیں، لیکن آپ کو بہت سارے پوسٹر بھی سیرتوں کے مل جائیں گے کہ فلاں مقام پہ سیرت کا جلسہ ہے، فلاں مقام پہ سیرت کا جلسہ ہے، اور سیرت کا جلسہ، سیرت النبی کا جلسہ، سیرت النبی کا جلسہ، بہت سارے پوسٹر بھی ملیں گے، لیکن آپ کو کہیں بھی سیرت آدم کا جلسہ، سیرت نوح کا جلسہ، سیرت ابراہیم کا جلسہ، اس عنوان کے نہ پوسٹر ملیں گے نہ موضوع ملیں گے، لیکن یہ ہے صرف مجلس حسین کہ جہاں عنوان تو ہے مجلس حسین، مگر ذکر آدم کا بھی ہے، نوح کا بھی ہے، ابراہیم کا بھی ہے، دیگر انبیاء کا تذکرہ بھی ہے۔ اور اگر آپ ان سیرتوں کے پوسٹر دیکھیں اور پھر ان سیرتوں کے پوسٹر کی تہ میں جائیں اور جا کر دیکھیں کہ کیا وہاں پہ سیرت ہے یا نہیں ہے، تو جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو وہاں پہنچنے کے بعد سیرت نظر نہیں آئے گی، بلکہ وہاں پہ ہوگی صورت، وہاں پہ ہوگی صورت، رسول کی صورت ایسی تھی، رسول کے مسار ایسے تھے، رسول کے کان ایسے تھے، رسول کی ناک ایسی تھی، رسول کی زلفیں ایسی تھی، رسول کے دوش ایسے تھے۔ ارے رسول کی زلفوں کو دیکھا، زلفیں پکڑنے والوں کو نہیں دیکھا، رسول کے دوش کو دیکھا، دوش میں سوال والوں کو نہیں دیکھا۔ ایک سلوات پڑھ دینا محمد والا، یہ وجہ کا جان شکر ہے کہ ہمارے حال کی باتیں ہو گئی اور ہم نئے رہنے سے واپس آئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مجلسوں میں دیگر انبیاء کا تذکرہ سنتے ہیں، دیگر انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس میں جب یہ سلسلہ منتخب کیا، ہماری ہدایت کے سلسلے کا آغاز کرا، تو اس میں حضرت آدم کو سب سے پہلے کہ یہ ہماری ہدایت کے لیے آیا اور آدم بھی آتا ہے، یہ سلسلہ حضرت آدم سے سلسلہ ہدایت کا ہوا، حضرت آدم آئے، مگر ایک تھا جو آدم کے مقابلے میں کھڑا تھا، کہ یہ کہہ رہا تھا آدم کے مقابلے میں کھڑا ہوا کہ اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، لہٰذا میں افضل ہوں کہ مخلوق ہے، میرا مرتبہ زیادہ ہے۔ یہ دیکھ رہا تھا مٹیریل، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مٹیریل دیکھتا ہے وہ ابلیسی نظریہ ہوتا ہے، جو مٹیریل دیکھتا ہے نا وہ ابلیسی نظریہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں نے کیا کہا ایسے تو بنائے گا کہ زمین کو فساد پر کرے گا، یہ سوال فرشتوں کے ذہن میں کیسے ہے؟ اس لیے کہ فرشتوں نے ایک مخلوق کو اس سے پہلے دیکھ لیا کہ جس نے اتنا فساد کیا آپس میں لڑ کر مر گئے،
لہٰذا کیا ان ایسے کو بنائے گا کہ جو فساد برپا کرے گا، جو جھگڑا کرے گا؟ اللہ خلیفہ بنا ہے، خلیفہ بنا ہے، اور اس پر اعتراض ہو گیا ہے انگلش سے، تو اللہ نے کیا کہا نکل جا میری بارگاہ سے، نکل جا میری بارگاہ سے۔ کہاں جائے گا؟ کس نکل جائے گا؟ اللہ کی بارگاہ سے جائے گا تمہارا گھر، لیکن کون سا مقام ہے جہاں اللہ نے ہر جگہ اللہ اگر آپ کو بچپن سے یہ پڑھایا بھی گیا ہے، ضروری کہ آپ جانے کبھی آپ کو بہت زیادہ بتایا گیا کبھی آپ کو جانے جانا کام آ اللہ تو ہر جگہ ہے نا، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، پروردگار کوئی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہے؟ ہمارا کوئی عمل ایسا ہے کہ ہم کر رہے ہیں اور پروردگار نے دیکھ رہا دیکھ رہا ہے کہ سر ہر جگہ اللہ موجود ہے، شہر کے دفتر سے زیادہ قریب ہے اور ہر جگہ موجود ہے کیا؟ ہر جگہ مگر وہ کیا کہہ رہا ہے نکل جب ایک بات نہ سے یہ جائے گا کہاں پروردگار وہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ تیری بارگاہ ہے، مگر اللہ نے بتایا سنو نہیں، ہر جگہ میں تو ہوں لیکن میری بارگاہ ہر جگہ نہیں ہے، میری بارگاہ وہی ہے کہ جہاں میرے خلیفہ کا انتخاب ہو، میری بارگاہ وہی ہے جہاں میرے خلیفہ کا انتخاب ہو، میری بارگاہ وہی ہے جہاں میرے خلیفہ کا انتخاب ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سقیفہ نہیں ہے، اس سلام پر ہے محمد سقیفہ ہے، حبیب ہے، بارگاہ حبیب ہے، اور کیا کہتا ہوں گا اللہ نے کہا جو میرے مومن بنتے ہیں وہ تیرے پہنائے نہیں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بندے اللہ کے ایسے بھی ہیں کہ جن کے سامنے شیطان نے سپر ڈال دی، میں سب کو بہتا سکتا ہوں مگر یہ نہیں بہتا سکتا، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن میں عنوان سنت و ہدایت کے اعتبار سے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، چونکہ ہدایت اور رہبری اور رہنمائی ہمارے ہم اسی کو مانتے ہیں جو پروردگار نے کہا، جو خدا کی طرف سے ہم خود ساختہ یہ دنیا کے بنائے ہوئے رہبر نہیں ہیں، اس لیے آپ کو کہنا ہے کچھ مومن ایسے ہیں کہ جن کے سامنے شیطان نے سپر ڈال دی، میں سب کو بہتا سکتا ہوں مگر انہیں نہیں بہتا سکتا، سب کو بہتا سکتا ہوں انہیں نہیں بہتا سکتا، بہتاؤں گا پروردگار نے تمہیں بہتا کرنے کے لیے بہتائے گا کیسے؟ میں ہر طرح سے بہتانے کی کوشش کروں گا، آگے سے بہتاؤں گا، پیچھے سے بہتاؤں گا، دائیں سے بہتاؤں گا، بائیں سے بہتاؤں گا، میں ہر انداز سے بہتاؤں گا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں سے بھی بائیں سے بھی، جیسے شیطان اتنا کہتے خاموش ہوا، اللہ نے کہا سن لو یہ دو مقام چھوڑ دینا، فوق اور تحت، اوپر اور نیچے، ہر طرف سے بہتانے کو کہا، دو مقام چھوڑ دینا، فوق اور تحت، اوپر اور نیچے، اب جو بھی سجدے میں سر رکھ دے گا دعا کے لیے ہاتھ تو آدم کا انتخاب کرنا ہے ہماری بتائیے ہماری تاکہ یاد رکھائے ہماری اور دو بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر پتہ چلا پہنچے وہاں دین کے جہاں قابل بیٹا کھڑا تھا، وہاں پہنچے جہاں مقتول بیٹا کھڑا تھا، مقتول بیٹے کے سر کو اپنے دارو میں رکھا، گریہ کیا،
روئے، اس کا مطلب یہ ہے آدم نے روز اول ہی فیصلہ کر دیا، فیصلہ کر دیا، روئے روئے، گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد جب اٹھے تو خاموشی سے نہیں اٹھے، بلکہ مقتول بیٹے پہ تو گریہ کیا، قاتل بیٹے پہ لعنت کرتے ہوئے لعنت کرتے ہوئے اٹھے، اور حضرت آدم نے روز اول ہی فیصلہ کر دیا کہ سنو، قاتل پہ لعنت کی جاتی ہے، مقتول پہ رویا جاتا ہے، قاتل پہ لعنت کی جاتی ہے، مقتول پر رویا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کربلا والوں کا مذہب کرتے ہیں، ہم کربلا والوں کو روتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پروردگار عالم کا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاتھ میں دامن ہدایت آئی ہے، کہ اس نے ہمیں اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں دے دی، ہمارے قلب اہل بیت کی محبت سے بھر دیے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ نہ جانے کتنی ملتیں ہیں جہان میں، لیکن ہمارے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، کسی ملت سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، جن کے دلوں میں اہل بیت ہے ان کا مقابلہ کسی ملت سے نہیں ہے، ان کی عظمت و فضیلت، ان کا مرتبہ اور شیعہ حیدر کرار کی عظمت خود روایتیں اور اہل بیت علیہ السلام کو بیان کی۔ اس لیے ہم فرش ازا بچھاتے ہیں، ایک مجلسوں میں آئے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، معصومین کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمیں یہ فرش ازا دے دیا ہے۔ عزیزوں، یہ محرم، یہ سفر، یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ ذکر، یہ سننا، یہ تعبد، یہ علم بچ کیجئے کہ آپ کے بات میں آ گیا، یہ محرم آ گیا، لیکن یاد رکھیے ہمیں محرم ہو، سفر بھی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہماری دنیا اس میں شامل ہوتی چلی جائے، ہماری دنیا اس میں شامل ہو جائے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمیں اہل بیت ہے، جو اہل بیت اس وقت بیت میں بہت کچھ نوازتے ہیں، بہت کچھ عطا کرتے ہیں، بہت سارے افراد ہیں جو صاحب ثروت ہیں، صاحب دولت ہیں، مگر ان کی دولت رکھی جگہ جاتی ہے، مگر اہل بیت کی راہ میں خرچ نہیں ہوتی۔ جبکہ عزیزوں، پیسے کا کام ہی خرچ ہو رہا ہے، دولت کا کام ہی خرچ ہو رہا ہے۔ اب یہ اپنی تبدیل ہے، کسی کی دولت امام حسین کے مجلسوں پر خرچ ہوتی ہے، کسی کی دولت بیماریوں پر خرچ ہوتی ہے، کسی کی دولت صرف اس لیے خرچ ہو جاتی ہے کہ ہم محرم میں نئے کپڑے خرید لیں، نئے کپڑے آمادہ کر لیں۔ اس لیے آپ کی دکانوں پر بھی لکھا جانے لگا ہے محرم کلیکشن، محرم کلیکشن، محرم کے سوٹ، محرم کے کپڑے، محرم کے لباس۔ عزیزوں، محرم صرف لباس بدلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کردار بدلنے کا نام ہے۔ یہ مجلسیں صرف لباس بدلنے کا نام نہیں ہے، کردار بدلنے کا نام ہے۔ امام حسین آپ کو با کردار دیکھنا چاہتے ہیں، بصیرت دیکھنا چاہتے ہیں، باعظمت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس عزیزوں، میں ہدایت کے بعد بہت کچھ ایک تصور اور ایک فکر آپ لے کر آئے تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن عزیزوں وقت گزر گیا، میرا وقت گزر گیا، بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ فرض کیجیے اس بات پر کہ یہ ذکر آپ کی رہ گیا ہے۔ اور عزیزوں، خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو آج کے روز کربلا پہنچ رہے ہیں، وہ راستہ طے کر رہے ہیں، وہ منزل طے کر رہے ہیں کہ امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ اور یہ میڈیا خود بتا رہا ہے کہ اتنا بڑا مجمع کسی میں طاقت نہیں ہے جو جمع کرتے، یہ طاقت صرف اور صرف حسین کی ہے، یہ طاقت صرف اور صرف حسین ہے کہ حسین نے کس انداز سے اس منظر کو طے کیا، کیسے طے کیا اور کتنا بڑا مجمع جمع کر دیا امام حسین علیہ السلام۔ یہ دم حسین کا یہ آگ رات کو اس وقت لوگ ترغیب حسینی کے لیے مشی کر رہے ہیں، رات کو طے کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف اس میں شیعہ حیدر کرار ہے، اس میں دیگر ملتوں کے لوگ ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، اور باقاعدہ طور سے ذکر امام حسین کرتے ہوئے کربلا پہنچ رہے ہیں۔
تذکرہ امام حسین علیہ السلام کرتے ہوئے کربلا پہنچ رہے ہیں، کربلا پہنچ رہے ہیں۔ کل سب سے بڑی طاقت کہ جو اپنے آپ کو ظاہری طور پر بڑھا رہا تھا وہ یزید تھا، مگر آج اس کی طاقت نہیں ہے، آج دنیا حسین کی طاقت دیکھ رہی ہے۔ وہ لوگ کہ جو کل کربلا میں اہل بیت کے لوگوں پر ظلم کر رہے تھے، وہ اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے، مگر وہ لوگ کہ جو حسین کے ساتھ اپنی گردنیں قربان کر رہے تھے وہ آج زندہ ہیں۔ صرف وہ لوگ زندہ نہیں ہے، عزیزوں، جو بھی اس طرح سے وابستہ ہوتا ہے نا وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو آج ہے مہینے حسین میں بہت کر رہے ہیں، یہ جو چل رہے ہیں یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ ورنہ قرآن میں خود کہا ہے زمین پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو چلتے پھرتے تو ہیں، تمہیں دکھتا ہے کہ یہ چلتے رہے ہیں مگر یہ زندہ لاشیں ہیں، لاشیں ہیں۔ جو حق کو پہچان کے حق کے ساتھ نہ کھڑا ہو وہ زندہ لاش ہے۔ حق کو پہچان کے حق کے ساتھ نہ کھڑا ہو۔ امام حسین اس لیے چراغ بجھا کے امتحان لے رہے تھے، ایک طرف کہا جا رہا تھا آ جاؤ، ایک طرف چراغ بجھا کے کہا جا رہا تھا چلے جاؤ، مگر حسین کا ساتھ چھوڑ کر اپنے خنجروں کو، اپنی تلواروں کو اپنے گردنوں پر رکھ دیا۔ آقا ہم اپنی جانیں دے دیں گے مگر حسین آپ کو نہ چھوڑ دیں، اس سیدنا بلال ہم آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں گے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اور دوسرے حصوں وہ وقت بھی آیا کہ انصار و اکرما نے اپنی جانیں اس حسین کی راہ پر قربان کر دی۔ دیجیے عزیزوں، آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی، آپ پر مہین کے نزدیک ہو گئے، ایام نظام رفتہ رفتہ آپ اب رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ سال آئندہ جو حیات دے گا وہ پھر سربر اربعین میں شریک ہوگا۔ ہر مجلس میں اکثر بیشتر یہ بھی کہا کرتا ہوں، ہر مجلس میں یہ سوچ کے بیٹھا کیجیے شاید کہیں یہ میری حیات کی آخری مجلس نہ ہو، میری زندگی کی آخری مجلس نہ ہو۔ دیجیے عزیزوں، آپ اربعین کے نصیب ہو رہے ہیں، چہرہ میں امام حسین بنانے والے ہیں، امام حسین کا چہروں آپ کریں گے۔ کل اربعین میں امام حسین علیہ السلام ہے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں اربعین سے قبل ذرا کربلا کی اس بچی کو یاد کریں کہ جو اپنے پاپا سے سکینہ حسین کو بہت چاہتی، حسین کی سکینہ سے بھی بڑا محبت کرتے تھے۔ عزیزوں، حسین کو سکون بھی تب آتا تھا کہ جب حسین سکینہ کو دیکھتے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ جب میں سکینہ کو دیکھتا ہوں تو میرے قلب کو چین آتا ہے، میرے قلب کو سکون ملتا ہے۔ اسی لیے بچی کہہ رہی تھی، اے بابا جب حسین آپ سے رخصت اٹھا رہے ہیں، اے بابا نیند آئے گی، بابا میں رات کو مقتل چلی جاؤں بابا۔ دیجیے عزیزوں، اس بچی کی بارگاہ میں آپ صاحب اولاد ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، ذرا تصور کریے گا، جن کی بیٹیاں ہیں، ہاں جن کی بہنیں چھوٹی ہیں، ذرا وہ بھی تصور کریے گا۔ ہاں دیجیے عزیزوں، وہ وقت بھی آ گیا ہے، شام غریبہ ہے، خیموں کی جلی ہوئی رات ہے۔ زینب نے بچوں کو شمار کیا تو زینب نے کیا دیکھا؟ صبر ہے مگر حسین بچی نظر میں کیا تھی؟ بہن کلثوم کو قریب بلایا، اے میری بہن قریب آ جاؤ، سکینہ یا تو مقتل میں بابا کے پاس گئی ہوگی یا ترائی میں چچا کے پاس گئی ہوگی، آج ذرا سکینہ کو تلاش کرے۔ کلثوم سے کہا میری بہن آپ ترائی کی طرف جاؤ، میں مقتل کی طرف جاتی ہوں۔ کلثوم ترائی میں پہنچی، آواز دی، اے میرے غیور بھائی، کہیں میری سکینہ تو نہیں آئی؟ عزیزوں نے بے سر سے آواز آئی، نہیں۔ زینب مقتل کی طرف پہنچی تو زینب نے کیا دیکھا؟ ایک
بابا کی سینے پر سونے کی عادت تھی، کیا آپ قدموں سے کیوں نکل گئی؟ کیا تم یہ ماں چاہتی تو تھی کہ بابا کے سینے پر سو، مگر اتنے ظالم تھے میں قدموں سے نکل لیجیے عزیزوں، وہ وقت بھی آ گیا، فلموں کی چلی ہوئی بات ایک مرتبہ شہزادی زینب نے، علماء ذاکرین پڑھتے ہیں کہ کسی کو آتے ہوئے دیکھا، کوئی نقاب پوش چلا رہا ہے، جب وہ قریب آئی، آپ کون ہے؟ کام جیسا دے گھر کہتے ہیں، یہ آپ کو خرد و نوش ہے لیدی، یہ آپ کو خرد و نوش لے کر آئی ہے۔ آپ بس اتنا کہا، ایک مرتبہ زینب نے سکینہ سے کہا میری بچی پانی آ گیا، سکینہ نے بے ساختہ کہا چاچا پاس آ گئے، چاچا پاس تو نہیں آئے ہیں مگر پانی آ گیا، کہا تم یہ آپ نے نوش کیا کہ نہیں؟ ابھی ہم نے نہیں کیا، دستور یہ ہے کہ پہلے بچوں کو پلایا جاتا ہے، بس سکینہ نے پوچھا لیا مقتل کی طرف چلی، کیا میری بچی کدھر جا رہی ہو؟ کیا مجھ سے چھوڑنا میرا بھیا بھی ایسا عزیزوں، یہ فکرہ اور مسائل کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ بی بی سکینہ کی بارگاہ میں آپ صاحبان اولاد ہیں، سکینہ کی بارگاہ مولا آپ کے فرصت کو قبول کریں، آپ کے آنسوؤں کو قبول کریں۔ ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اہل حرم کو ایک رسی 12 گلے، تصور کیجیے گا، ایک رسی 12 گلے۔ عزیزوں، وجود سب کے برابر نہیں ہوتے، ایک رسی میں 12 گلے۔ جب یہ حرم کا قافلہ دربار میں، ایک رسی میں 12 گلے، دربار میں قافلہ، حاکم یزید آیا، تخت پر بیٹھا، ایک مرتبہ کا شمر یہ جو سامنے کھڑے ہیں نا، جن کے گلے میں رسی ہے، میں نے سنا ہے کہ ان میں ایک بچی تھی کہ جو بار بار اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، کہ جو اپنے بابا کے لیے بہت دعا کرتی تھی، اپنے بابا سے بے قرار ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے وہ بچی کون ہے؟ وہ بچی کون ہے کہ ایک مرتبہ شمر نے اشارہ کیا، یہ بچی یزید مخاطب ہوا سکینہ کی طرف، اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ نے سر اٹھایا، بھائی سرکار کو دیکھا، کہا بھیا کیا جواب دوں؟ مطلب تھا بھیا کیا ظالم حاکم کا جواب دوں؟ کہا سکینہ جواب دو۔ مقتل کے جملے ہیں، ایک رسی 12 گلے، ایک رسی 12 گلے۔ سکینہ نے بولنا چاہا، اپنا نام بتانا چاہا، مقتل نے لکھا کہ نام تو ہے مگر آواز آئے۔ پھر پوچھا بی بی تیرا نام کیا ہے؟ نام یہ